تو مجھے آپ بتائیں جتنے بھی آپ یہ نکال کے دیکھ لیں نکاح نامے جو چائلڈ میرج کے میرے پاس آتے ہیں، مجال ہے 10,000 روپے سے اوپر کسی میں حق مہر لکھا ہو. 11 سال کی بچی جون کے اندر بغیر میڈیکل کروائے ہوئے اس کو روانہ کر دیا گیا. اور جیسے میجسٹریٹ اور سیشن عدالت نے فیصلے دیے جب انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی کہ جی نکاح نامے پر 18 لکھی بچی تو ایڈلٹ ہے، نکاح نامے کو ایج سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا. میں قربان جاؤں اس جوڈیشل وزڈم کے جو کہ لوور جوڈیشری نے آنریبل لوور جوڈیشری نے حیدرآباد کے دکھائی ہے کہ آپ نکاح نامے کو ایج سرٹیفکیٹ سمجھ کے بچی کو کہہ رہے ہو کہ بالکل صحیح گئی ہے، کوئی کڈنیپنگ نہیں ہوئی اور انکوائری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ بطور اسٹوڈنٹ آف لا اور بطور پاکستان کا شہری کہ جوڈیشل کنفیوژن کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر عدالتوں کے اوپر ایونچولی اعتماد اٹھتا چلا جائے گا اور کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور میرے پاس ایسے بہت سارے چائلڈ میرج کے کیسز آتے ہیں جب میں کہتا ہوں بھائی اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو، اتنی تاخیر سے ایف آئی آر کیوں کروا رہے ہو، تو کہتے ہیں جی ہمیں تو ڈر لگتا ہے عدالتیں جانے سے. ہم نے کہا کہ خود ہی بڑوں کو شامل کر کے کسی طرح اپنی بچی واپس لے لی جائے اور معاملہ جو ہے وہ دب جائے، کیونکہ عدالت میں جائے گا ایک تو میڈیا بھی اتنا شور مچاتا ہے، پھر جی کوئی بچی بھی ہمیں واپس نہیں ملتی. تو اور پھر یہ فیکٹس آپ چینج کرتے رہے نا، جو کہ دیکھیے جس انسان کی بچی آپ نے اغوا کی ہے اس انسان کو آپ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جو اغوا کر کے لے کے گیا جس میں اتنے مینرز نہیں تھے، اتنی تہذیب نہیں تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی، اتنا شخصیت میں وزن نہیں تھا کہ تمہارے گھر کوئی رشتہ لے کے آتا. اگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جی میں تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا، بچی بالغ ہو چکی ہے، تو وہ اپنے والدین کو لے کے آتا نہیں، وہ آپ کی بچی اغوا کر کے لے کے گیا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت اس نے اس کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھا اور پھر کہتے جی بعد میں نے نکاح کر لیا. اور آپ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی بچی آپ ایکسیپٹ کر لیں، داماد کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. عدالت کی بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے جب وہ بچی کو روانہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. بات تو وہی ہے نا کہ جب خدا نہ خواستہ خود آپ کے ساتھ ہو تو پھر کوئی آپ سے بات پوچھے. تو قانون جو بنائے گئے ہیں والدین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، چائلڈ میرج لاز ہوں، کڈنیپنگ کے لاز ہوں، ٹریفکنگ کے لاز ہوں، ان میں کا اطلاق اس یونیفارم طریقے سے، اس سینسٹیو طریقے سے، اس آبجیکٹو طریقے سے نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو اسلام آباد کے اندر ایک رولنگ ملے گی کہ جی چائلڈ میرج کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اوائڈ ایب انیشو ہے، وہ کوئی ڈیفینس نہیں ہے ریپ اور سیکشول ابیوز کے لیے. جسٹس بابر ستار صاحب کی ججمنٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ میں کوئی جج اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ہم سارے اسلام آباد شفٹ ہو جائیں یا بچے جا کے اسلام آباد میں پالیں کہ کم سے کم وہاں کی عدالتیں جو ہیں اس معاملے میں بڑی کلیئر ہیں، ہمارے بچوں کو پروٹیکٹ تو کریں گی، یا باقی ملکوں کے شہروں میں جو ہو رہا ہے وہ کریں. اب پاکستان کا ایک بچہ ہے، کہیں پہ قانون اس کو 18 سال تک تحفظ دے رہا ہے، کہیں 16 سال پہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو اس بچے کی غلطی ہے کہ وہ سندھ میں نہیں کہیں اور پیدا ہو گئی، اور اگر سندھ میں بھی پیدا ہو گئی تو کیا تیر مار لیا، کون سی پروٹیکشن مل گئی؟ ایک مذاق بنا ہوا ہے. آپ بلو پرنٹ پیدا کر رہے ہیں کیسے بچوں کو اغوا کرنا ہے، کیسے ان کو صوبے سے باہر لے کے جانا ہے، کیسے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، کیسے کنفیوژن پیدا کرنی ہے، کیسے بچے کا دماغ تیار کرنا ہے، کیسے بچے سے کوئی بات کلوا دینی ہے جس کا پھر آپ ایڈوانٹیج آپ لیتے رہیں گے. اور میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، شاید اتنے جذبات کے ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ جس بات کا مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے کہ ہر بندی کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ تمام کیسز میں وکیل نہیں آ سکتے، اور ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کو دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے مجھے منع کرنا پڑتا ہے یا میں اتنا اس کو وقت نہیں دے پاتا کیونکہ آلریڈی میرا ایک کیس لوڈ ہے جی. اور میرا دل دکھتا ہے. جس طریقے سے ناصر صاحب کی بیٹی 11 سال کی بچی جون کے اندر بغیر میڈیکل کروائے ہوئے اس کو روانہ کر دیا گیا، اور جیسے میجسٹریٹ اور سیشن عدالت نے فیصلے دیے جب انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی کہ جی نکاح نامے پر 18 لکھی بچی تو ایڈلٹ ہے، نکاح نامے کو ایج سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا. میں قربان جاؤں اس جوڈیشل وزڈم کے جو کہ لوور جوڈیشری نے آنریبل لوور جوڈیشری نے حیدرآباد کے دکھائی ہے کہ آپ نکاح نامے کو ایج سرٹیفکیٹ سمجھ کے بچی کو کہہ رہے ہو کہ بالکل صحیح گئی ہے، کوئی کڈنیپنگ نہیں ہوئی اور انکوائری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اس ٹھیلے لگانے والے کی غلطی ہے کہ وہ حیدرآباد میں، اس کی غلطی ہے اس کی بچی 11 سال کی، اس کی غلطی ہے کہ وہ غریب ہے، اس کی غلطی ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کی غلطی ہے کہ اس کو قابل بھروسہ کوئی وکیل نہیں مل رہا، یا اگر کوئی وکیل مل رہے ہیں تو ہمارے وکالت کے اندر سارے لائرز کی ایکسپرٹیز نہیں ہے یہ ایریا آف لا. اور میں چونکہ کراچی میں ہوں اور میں ان کے کیس میں ایسے اپیئر ریگولر نہیں ہو سکتا، جتنی فون پہ ایڈوائزری ہو سکتی ہے، امداد ہو سکتی ہے، میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بٹ ابھی ریسنٹلی ان کو کچھ وکیلوں نے سپورٹ کیا ہے اور امید ہے کہ وہ ان کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوں گے. بٹ اس طرح کتنے والدین ہیں، یہ تو اگین میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں جو کہ آپ اس کیس سے واقف ہیں، کتنے والدین ہیں. ہمارا اس میں ذاتی ایجنڈا کیا ہے؟ کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. جن لوگوں نے آپ کا ویو دیکھ کے بات کرنی ہے کہ این جی او ہے، فورن ہے، میں گارنٹی کرتا ہوں ثابت کر دیجئے کہ میں کسی این جی او سے فنڈیڈ ہوں، میں وکالت چھوڑ دوں گا، اپنے لائسنس کو آگ لگا دوں گا زندہ. جب سے وکالت کا لائسنس لیا
جب سے ایکٹیویزم کر رہا ہوں، میں اپنے وکالت کے لائسنس کو خود جا کے آگ لگا دوں گا. بہت سے لوگوں کو میرے بارے میں تحقیق کرنے کا آپ کو پتا ہے بڑا شوق ہے، ویڈیو بناتے رہتے ہیں، تو ان کو میں یہ تحفہ دے رہا ہوں. آپ میرا ایک فورن NGO سے تعلق دکھا دیجئے کہ میں نے ان سے فنڈنگ لی ہے، میں جا کے اپنا لائسنس خود آپ کو دوں گا، آپ آگ لگا دیجیے گا ویڈیو بنا کے، میں وکالت چھوڑ دوں گا اس دن. یار خدا کے واسطے ہر چیز کو، ہر کاز کو ملائن کرنے کے لیے بڑا آسان ہے جی. یہ یورپین سازش ہے، یہ امریکن سازش ہے، یہ اختلاف ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ فلانا چیز ہے، فلانا دشمنی ہے. میں جتنے علماء سے ملا ہوں، میں کہتا ہوں جی بتائیں یہ چائلڈ میرج کے بارے میں، وہ کہتے جی آپ تو نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پھر نکاح کے لوازمات پورے کریں نا، پورے. پھر ولی کے بغیر ہو رہی ہے چائلڈ میرج، اس بات کا جواب دیں. آپ اپنی 13 سال کی 14 سال کی بچی کی شادی اپنی غیر حاضری میں ہونے دیں گے؟ کوئی عالم نہیں ہے جو ہاں کہے. آپ بٹھا دیں میرے ساتھ کیمرے کے اوپر، وہ کہیں گے نہیں ولی ہونا چاہیے، سرپرست ہونا چاہیے. تو پھر اگر آپ نے شریعت کی بات کرنی ہے تو وہ بھی مکمل کریں. ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ ایک سوئی جورس بچی کو، ایک سوئی جورس لڑکی کو ولی نہیں چاہیے، مگر سوئی جورس کی تعریف کیا 18، کہ وہ عاقل ہو چکی ہے، وہ فیصلے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے 18 سال کی عورت پہ قید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھائیوں کی یا خاندان کے مردوں کی اپنا جیون ساتھی سنے گی. پر جب چھوٹی عمر کی بچی ہے اور آپ شریعہ کا ایک بینیفٹ لے رہے ہیں نکاح کروانے کا، ویلڈ میرج کا، تو پھر اس کے تمام لوازمات پورے کریں. آپ چھوٹی بچیوں کی شادیاں جائز قرار دے کے ان سے شرعی حق چھین رہے ہیں. کون سے شرعی حق چھین رہے ہیں؟ آپ کی ویڈیو کے حوالے سے علماء بھی سنیں، جوڈیشری بھی سنیں، قانون بنانے والے بھی سنیں. رائٹ ٹو ریپوڈیٹ میرج، بلوغت کے اوپر بچی کو یہ حق حاصل ہے، اور وہ رائٹ ٹو پیوبرٹی ہمارے ملک میں 16 سال کی عمر میں ایکسرسائز ہوتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے مطابق. کہ جب بچی کہہ سکتی کہ نہیں میں نے یہ نکاح نہیں کرنا کیونکہ اس کو رائٹ ٹو پیوبرٹی حاصل ہوا ہے، وہ 16 سال کی عمر میں ایکسرسائز ہوتا ہے. تو جب آپ نے 13 سال کی عمر میں نکاح کر کے بچی روانہ کر دی اور میرج کنزیومیٹ کروا دی، تو وہ آپ نے تو شرعی حق چھین لیا، جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کہہ رہی ہے 16 سال کی عمر میں ملے گا کہ تم اس نکاح سے انکاری ہو سکتی ہو. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے سول کانٹریکٹ کی صورت میں نکاح اتارا اسلام میں. کوئی آپ اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کے ٹل ڈیتھ ڈوز پارٹ نہیں کرتے، آپ اپنے ٹرمز لکھتے ہیں. اچھے خاصے بڑے گھر کی لڑکیاں آپ کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، میں کوئی غربت کا مذاق نہیں اڑا رہا، بٹ مجھے بتائیے کون سی عاقل بچی جو اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کی ہو وہ کسی غریب انسان سے 5000 روپے حق مہر کے عوض شادی کر لے گی؟ نہیں، وہ تبھی کرے گی اگر وہ جذباتی فیصلے کر رہی ہے یا اس کے ذہن پہ کوئی اثر انداز ہوا ہو یا ڈر و خوف کا شکار ہے. کیونکہ اس کو خود نہیں پتا کہ بیٹا تمہاری ضرورت زندگی کی ہوئی اور ہے، تم پریکٹیکلی نہیں رہ سکتی ان حالات کے اندر، تمہارا کوئی فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ہے. کل کو وہ تمہیں 9 مہینے بعد پریگنٹ کر کے بچہ کہہ کے 5000 روپے جیب میں ڈال کے روانہ کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تم نے اس 5000 میں باقی زندگی گزارنی ہے. پھر تم انہی والدین کے پاس جاؤ گی جن کو تم چھوڑ کے آئی ہو اور جن کے اوپر تم بہتان لگا کے آئی ہو کہ یہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، یا یہ کیا کہتے ہیں کسی سے زبردستی شادی کروانا چاہتے ہیں، یا یہ فلانا کام کراتے تھے فلانا کام کرواتے تھے. ہر کیس میں یہ ہوتا ہے نا، بچیوں سے جھوٹ بلوائے جاتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں جتنے بھی آپ یہ نکال کے دیکھ لیں نکاح نامے جو چائلڈ میرج کے میرے پاس آتے ہیں، مجال ہے 10,000 روپے سے اوپر کسی میں حق پیر لکھا ہو. تو کیوں سول کانٹریکٹ ہے کہ آپ کے لڑکی نے شادی کرنی ہے، وہ اپنے ٹرمز لکھوائے گی کہ اس کی سیکیورٹی کیا ہے اس نکاح نامے کے اندر بطور بیوی، اور اگر خدا نخواستہ طلاق کا خلا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. مگر وہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کا کوئی سگا اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کو جیسے کہا جا رہا ہے یہ کر دو، ہاں 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 وہ ہاں کر رہی ہے. اس سے آپ کروا رہے ہیں، کن حالات میں کرا رہے ہیں خدا بہتر جانتا ہے. تو ایک جوڈیشل سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ میں سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے، علماء کرام کو سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے، پولیس کو سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. اور دوسرا، تمام ججز ذرا بلا کے حکومت کو، ہیلتھ منسٹروں کو بلا کے پاکستان کے اندر ٹین ایج پریگننسی اور mortality ریٹ دیکھ لیں کہ کم عمر شادی کی وجہ سے کم عمر بچیاں جو مائیں بنتی ہیں ان کے ہسپتالوں میں کتنی اموات ہوتی ہیں، کتنی پرسنٹیج میں ہوتی ہیں، یا بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے کیا ہیلتھ کرائسس ہوتے ہیں. ذرا اس میں بھی جا کے اپنے آپ کو سینسٹائز کریں. آپ ایک طریقے سے خدا ہے خالق، خدا ہے قادر، خدا ہے مالک، دنیا کے اوپر آئین پاکستان کی وجہ سے آپ ہیں فی الحال ہمارے اوپر، ہمارے دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہوئے قادر بھی ہیں، خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں. آپ کے فیصلوں سے زندگیاں پلٹ رہی ہیں، زندگیاں بن رہی ہیں. یہ فیصلے جلد بازی میں نہیں کریں، جتنا ٹائم لینا ہے لیں، جتنے ٹیسٹ کرانے کرائیں، جتنا آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کریں، جتنے SOPs بنانے ہیں بنائیں. مگر یہ نہ ہو کہ کوئی بچی سالوں بعد اس بات پہ رو رہی ہو کہ میری زندگی اس لیے تباہ ہوئی کیونکہ میرے ملک کے ججز یا میرے ملک کی پولیس
کیا میری ملک کی پارلیمان بچوں کو لے کے ذرا بھی ٹرینڈ اور سینسٹائز نہیں تھی. یہ بڑا ٹائم لگا ہے. یہ 1947 کا بنا ہوا پاکستان ہے. 2020 میں یہ فیصلے آئے ہیں کہ عورت کے جسم پہ ضروری نہیں ہے کہ مارکس آف وائلنس بھی ہوں, نہ یہ ضروری ہے کہ عورت ہیبچول ہو سیکس کی کہ نہیں, اس کی پہلے سے شادی شدہ ہو یا اس کے اپنے افیئر چلے ہوں یا اس نے جو بھی جنسی تعلقات قائم کیے ہوں جو کنسنشل تھے, جو رضا کے زمرے میں آتے ہیں. مگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ایکٹ کا وہ کلیم کر رہی ہے وہ جبر ہے کہ نہیں ہے. یہ عقل آتے آتے پاکستان کی جوڈیشری کو 75 سال لگ گئے. اس سے پہلے بھی جو ان کیسز میں فیصلہ کر رہے تھے وہ بھی ججز تھے نا, سپریم کورٹ کے تھے, ہائی کورٹ کے تھے, ان کو یہ عقل کیوں نہیں آئی تھی؟ اور یہ ساری عقل ہم یورپ کو دیکھ کے کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اب جا کے سارے فیصلے ہو رہے ہیں یا امریکہ کو دیکھ کے حاصل کر رہے ہیں؟ بھائی ہمارے یہاں عورتیں ہی پیدا ہو رہی ہیں نا روز اول سے, بچیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں نا ہمارے سامنے ہی, ہمیں نہیں پتا کہ کیا گزرتی ہے, وکٹم پہ کیا ہوتی ہے. اب آہستہ آہستہ جس طرح کی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے قوانین کے حوالے سے تھوڑی بہت, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے, ایکسپوجر ٹو سیڈکشن کے حوالے سے, چائلڈ میرج کے حوالے سے, ٹریفکنگ کے حوالے سے ہوگی. مگر کڈنیپنگ کا قانون تو بہت پرانا ہے, اس پہ میں آج تک تھوڑا حیران ہوں کہ ایک کلیئرٹی نہیں آئی ہے. اور وہ آپ کو فیصلے پڑھ کے, اور میرے خیال میں آج کی جوڈیشری اس لیے کنفیوز ہے کیونکہ 80 اور 90 کی دہائی کی جوڈیشری بہت کنفیوز ہے, اور اس میں بہت بڑا حصہ ڈالا ہے آپ کے حدود آرڈیننس. جو حدود لاز ضیاء صاحب لے کے آئے تھے انہوں نے بڑا غرق کیا ہے 20-25 سال پاکستان کی جورسپروڈنس کا, کیونکہ ان قانون کے تحت فیصلے ہونے تھے جو آج تک اس کے ریپل ایفیکٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. بٹ اگین ہم وکیل ہیں جی, ہم دلائل نہ بھی دینا, جج صاحب فائل پڑھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں.